أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ مطہا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، غریبوں کے غمگسار، بے کسوں کے نیا کے کھیونہار جناب احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا. محترم سامعین کرام، کچھ وقت کے لیے میں آپ تمامی حضرات کے سامنے حاضر آیا ہوں. آئیے مذہب اسلام کے تعلق سے میں کچھ آپ کو بتاؤں کہ مذہب اسلام ایسا مذہب ہے جو ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتا نظر آ رہا ہے. مذہب اسلام کا مقصد انسانی معاشرے کی اصلاح اور بندے کو خدا تک پہنچانا ہے. اسلام کا مقصد انسان کو بے راہروی کی گندگیوں سے بچانا ہے. اسلام کا مقصد انسان کو سود خوری اور رشوت ستانی جیسی لعنتوں سے نفرت دلانا ہے. اسلام کا مقصد بگڑے ہوئے ماحول کو درست اور پاکیزہ بنانا ہے. الغرض اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جو قانون ہائے زندگی عطا کیا ہے، جو قانون حیات دیا ہے، مہد سے لے کر لحد تک، روز آفرینش سے لے کر صبح قیامت تک اپنے ماننے والوں کی رہنمائی اور رہبری کرتا نظر آ رہا ہے. مجھے کہنے دیجئے کہ اسلام ایسا مذہب ہے جس کا کوئی جواب نہیں. اسلام ایسا مذہب ہے جس کی کوئی مثال نہیں. اسلام ایسا مذہب ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں. اسی لیے تو شاعر فرماتے ہیں کہ اسلام جیسا مذہب ہے دوسرا تو لاؤ، اے میرے مصطفیٰ کا فرمان بولتا ہے، اے میرے مصطفیٰ کا فرمان بولتا ہے. محترم سامعین کرام، آئیے میں جلدی آپ کو اور بتاتا چلوں. اب مذہب اسلام کی بات آئی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آخر مذہب اسلام کی حقانیت کی دلیل کیا ہے. ایک عیسائی تھا، اس کا ایک دوست مسلمان تھا. اس نے اپنے مسلمان دوست سے پوچھا کہ آخر تمہارے مذہب اسلام کی حقانیت کی دلیل کیا ہے، تم مجھے بتاؤ. وہ مسلمان کوئی مولوی یا عالم نہ تھا، اس سے جو ہو سکا اس نے اپنے اعتبار سے مذہب اسلام کی حقانیت کے بارے میں بتایا. لیکن اس یہودی نے کہا تم نے جو بتایا وہ تو سچ ہے، لیکن آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مذہب اسلام کی حقانیت کیا ہے، مذہب اسلام کی صداقت کیا ہے. ہمارے ملک انگلستان میں پارلیمنٹ سازی کے لیے تقریباً 100 ممبران کی ضرورت پڑتی ہے جو بڑے لائق فائق اور تجربہ کار اور قابل ہوتے ہیں. جب کوئی قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں تو ایک قانون سازی کا لائحہ عمل کر کے اسے حتمی شکل دیتے ہوئے پورے ملک میں نافذ کر دیتے ہیں. مگر اس قانون کے نفاذ ہوتے ہی اعتراضات کے سینکڑوں دروازے کھل جاتے ہیں، طرح طرح کی انگشت نمائیاں ہوا کرتی ہیں اور بڑے بڑے دانشوروں کا بنایا ہوا قانون تقریباً 1 سال بھی نہیں چل پاتا اور اس قانون میں ترمیمی و تبدیلی کرنی پڑتی ہے، اس قانون کو بدل دینا پڑتا ہے. لیکن تمہارے پیغمبر خاتم النبیین محمد عربی رحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ریگستان میں بیٹھ کر 1400 سال پہلے جو قانون بنایا تھا، اس قانون میں ابھی تک نہ کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت آئی ہے اور نہ قیامت تک کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت آئے گی. یہی ہے تمہارے مذہب اسلام کی حقانیت کی دلیل. پیارے مسلمانوں، یہ ایک یہودی کہہ رہا ہے، کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا ہے. میں آپ
کو بتاؤں مذہب اسلام ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو اعلیٰ سوسائٹی میں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن آج ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ آج لوگ یہود و نصارہ پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کون سی برائیاں ہیں جو مسلم معاشرے میں پروان نہ چڑھ رہی ہوں؟ وہ کون سی برائیاں ہیں جو مسلم معاشرے میں موجود نہ ہوں؟ شراب نوشی دیکھو تو مسلم معاشرے میں، جوا بازی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، رشوت ستانی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، دھوکہ بازی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، غداری دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، شراب نوشی دیکھو، سود خوری دیکھو تو ہمارے معاشرے میں۔ میں آپ کو بتاؤں آخر کار لوگوں نے جو سود کو اتنا اہمیت دیا ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکتی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درہم الربا یاکلہ الرجل وهو یعلم اشد من 36 سریۃ۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا ایک درہم جس کو آدمی جان بوجھ کر کھاتا ہے اس کا گناہ 70 بار زنا کرنے سے زیادہ ہے۔ دوسری روایت میں ہے ان جابر قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا ومکرہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواء۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، آقا کائنات فرماتے ہیں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والوں، سود دینے والوں، سودی دستاویز لکھنے والوں اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی، اور آقا نے فرمایا سب کے سب اس گناہ میں برابر شریک ہیں۔ تیسری روایت میں ہے ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ينكح الرجل امه ان ينكح الرجل امه۔ آقا کائنات فرماتے ہیں کہ سود کھانے والوں میں، سود کھانے والوں کو 70 گناہ ایسا ہے، اس میں سے سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اتنی برائیاں ہونے کے باوجود آج ہمارے معاشرے میں حال کیا ہے؟ آج ہم کفے دست نہیں بن رہے ہیں، آج ہمیں کوئی کسی قسم کا افسوس نہیں ہے، اور ہم بڑے ہی فخر سے نعرہ لگاتے ہیں کہ غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رسول پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اولیاء کرام کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کیا کبھی کسی نے غور کیا کہ آخر رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ غوث پاک کے دامن کو پکڑ لینے کا مطلب کیا ہے؟ خواجہ غریب نواز کے دامن سے نپٹ جانے کا مطلب کیا ہے؟ پیارے دوستو سن لو، جو رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں وہ کوئی کام خلاف شریعت نہیں کرتے ہیں، جو غوث پاک کے دامن سے نپٹ جاتے ہیں دنیا ان کی ٹھوکر میں آ جایا کرتی ہے، جو خواجہ غریب نواز کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں ان کا کوئی کام خلاف شریعت نہیں ہوتا۔ آج ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں ہے اور ہم نعرہ لگاتے ہیں غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مسجد میں جانے کی ہم زحمت گوارا نہیں کرتے اور نعرہ لگاتے ہیں کہ رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رمضان کے روزوں کو ہم بلا عذر ترک کر رہے ہیں اور ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ تم نے غوث پاک کا دامن پکڑا ہی نہیں ہے تو چھوڑنے کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ تم نے خواجہ کا دامن پکڑا ہی نہیں ہے تو چھوڑنے کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ تم نے اولیاء کرام کا دامن پکڑا ہی نہیں تو چھوڑنے کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ مجھے کہنے دیجئے کہ جو اولیاء کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں وہ کوئی کام خلاف شریعت نہیں کرتے، اور میرا دعویٰ ہے جو رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے ان کے دھوکر میں پوری دنیا ہو جائے گی۔ اسی لیے تو شاعر فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اے جہاں چیز کا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھ سے بولنے میں جو لغزشیں جو اللہ اسے معاف فرمائے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و توانائی عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔